السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایاک نعبد، ایاک بھی دراصل دو لفظ ہیں، ایا اور کا ون لیٹر ہے لیکن پورا معنی دیتا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے یورس، اور ایا کا لفظ آیا ہے اونلی کے معنوں میں، ایک طرح سے اس کو مزید خاص کرنے کے لیے۔ اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ نعبد کا لفظ جو ہے یہ عبد یعبد سے، اور اس سے لفظ عبادت بنا ہے، اور عبادت کا لفظ ہم سب بولتے ہیں۔ عین بے دال اس کا روٹ۔ عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اپنی ہیوملیشن کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ عبودیہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری اور اپنی کم مائگی کا اظہار کرنا، بتانا کہ ہم کیا ہیں۔ بہت بڑی چیز۔ ویسے ہم سارا دن کیا پروو کرتے رہتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال عبادت کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ یہ لفظی معنی ہے، لٹرل میننگ۔ عربی میں عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار، التذلل للہ عز وجل، لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو عبادت کا مطلب آنا چاہیے کہ what is عبادت۔ عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عین با دال سے، عبد۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، بندے کو۔ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اور عبادت اسلامی اصطلاح میں کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار؟ ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے کس کا؟ اپنی عاجزی کا، انکساری کا، ہمبل ہونے کا۔ لیکن شرط ہے اس میں کیا کہ ساتھ کیا شامل ہو؟ محبت اور تعظیم، رسپیکٹ۔ یعنی کہ وہ نماز کا وقت، چلو بس پڑھ ہی لیتے، نہ محبت ہے نہ تعظیم ہے۔ یہ کیسی عبادت؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی ناپسند کی چیزوں سے رکتے ہوئے۔ تو عبادت کے معنی میں اطاعت بھی، ٹھیک ہے، یعنی جن باتوں کا اس نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے اس نے روکا رک جانا۔ یہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو ایاک نعبد کیا مطلب بنا؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ کیوں صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، ویسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ سب کو کھلانے پلانے والا، پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کوئی نہیں۔ وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہوگا، بے حساب بخش دے گا۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کسی اور کی نہیں، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ ایاک نعبد۔ لیکن یہ مشکل کام ہے، ہر جگہ جہاں اذان ہو، جہاں نماز کا وقت آئے، اذان نہ بھی ہو تو وقت آ جائے تو سب چھوڑ کے اس کے آگے جھک جانا۔ یہ کیا ہے؟ اظہار ہے۔ پریکٹیکلی ہم بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ہے عبادت۔ اور نماز ہے کیا؟ تنہائی میں اللہ سے ملنا، کسی اور سے بات نہیں، کسی اور کا کچھ سننا نہیں، کچھ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ سب مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، اس لیے و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر۔ یہ بندے کی ضرورت ہے، دعا کہ اسی سے مانگے، اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ۔ انسان دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ عبادت اگرچہ نماز روزے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، جب ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہو نہیں رہا، کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں رہا، ہر وقت کشمکش، دنیا ادھر کھینچتی ہے، دین ادھر کھینچتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کچھ نکلے، ہو کچھ اور ہی گیا ہے ہر وقت یہ مسئلہ کہ نہیں، یہ میرے ساتھ ہی صرف ہم سب کے ساتھ۔ ہم کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق، اس نے بنایا، ہمیں پتہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کھانا پینا وہی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے ادھر ہی جانا ہے،
ہمیں پتہ ہے ہم عبادت کے لیے بنے ہیں اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. جو کرنا چاہتے بعض وقت کر نہیں پاتے اور جو کرتے بعض وہ ٹھیک ہی نہیں لگتا. ہر وقت لگتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھے. ہر نماز کے بعد یہ احساس ہوتا ہے نا اس طرح نہیں پڑھی گی جیسے پڑھنا چاہیے. دل نہیں مطمئن ہوتا. سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہاں بھی حق ادا کریں سب ٹھیک. خوشی تو ہونا الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ حق ادا کر دیا نہیں. اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کے موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہ کرے. جتنا مرضی اچھا سجدہ مگر وہ دل میں جو کمی رہتی ہے اپنی کمزوریوں کا احساس. اصل میں عبادت ہے بھی اسی چیز کا نام کہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اللہ میں تو کر نہیں سکتا, میں کر رہا ہوں مگر میں قابل کسی نہیں. تو پھر فوراً ضرورت کس کی پڑتی پھر تو کرا لے, تو قبول کر لے. جتنا بھی کیسا بھی کیا ہم نے ٹوٹا پھوٹا پھر تو اسے ایکسپٹ کر لے. ٹھیک ہے, یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا ادھر ہے یا ادھر ہے. اور جب غلطی کر بیٹھتے ہیں یا جو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے پھر بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وہ دل میں معافی مانگتے رہتے ہیں, اللہ ڈر لگتا رہتا ہے تو پکڑنا نہیں, بس ہو گیا نہیں کر پاتے مجبوری ہے. دعا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے مصلی ڈال کے بیٹھے اور دعا کریں. اللہ سے جو اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے اور مانگتا رہتا ہے, یہی ہماری ضرورت ہے. اور یہ جو کہا گیا نا ایاک صرف تجھ سے مانگتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی اور سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے, کچھ بھی نہیں لینا چاہیے, یا مانگ سکتے کسی سے کچھ. اگر میں کہوں پلیز مجھے پانی لا دے تو از اٹ رانگ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے نہیں مانگ سکتے. اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں صرف تجھ سے مانگ, اور پھر کسی اور سے پانی نہیں مانگنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں خود کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کا میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اپنے بھائی کی مدد کرو, کسی مظلوم کی مدد کرو. پھر ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ بندوں سے بس وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پہ وہ قادر ہے. اور کس پہ وہ قادر ہے؟ ہر چیز پہ. بندوں سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا مطلب. مثلا کسی کی زندگی کس کے ہاتھ, کس سے مانگنی چاہیے؟ صحت کس کے ہاتھ؟ کیا ہم کسی ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے صحت دے دیں؟ نہیں. لیکن یہ کہہ سکتے دوا دے دے, کیونکہ وہ دوا دے سکتا, صحت نہیں دے سکتا. اسی طرح اور چیزیں. تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے کسی بندے پہ توقع رکھنا جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. ہم بعض اوقات دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا, یہ کر دے گا وہ کر دے گا, پھر وہ نہیں کرتا پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. نو, ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں ہر وقت, فرسٹریٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ بندوں سے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے اور ہر ایک کو معاف کر سکے. ہم بندوں سے تعلقات بھی اس وقت اچھے ہوں گے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. جب وہ نہیں کر سکے گا ہمیں پتہ ہے وہ بیچارہ ہے, نہیں کر سکتا, وہ کمزور ہے. عام طور پہ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے, جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر چیز سمجھتے ہیں, ماں باپ تو ہر چیز کر لیں گے, ہمیں کر کے دینا چاہیے. اچھا شادی کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز میاں کے ہاتھ, سب وہ کر سکتے. اچھا بعض لوگ تو بہت سمجھدار اور نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں, ہم خود جاب کر سکتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارے ہاتھ میں. لیکن سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں. تو اوور کانفیڈنٹ ہونا یا کسی پہ اتنا توکل کر بیٹھنا کہ بس یہ تو میرا آقا ہی ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے, سب غلط ہے. صرف اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ. بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے لمیٹڈ کوانٹٹی اور لمیٹڈ ٹائم. ٹائم بھی لمیٹڈ ہے. اگر کسی کے پاس قارون جیسی دولت بھی ہو, بعض کا دل ہی نہیں ہوتا, وہ دے سکتا مگر اس کے اندر اتنی بڑی کمزوری ہے بخل کی, وہ بیچارہ کھول ہی نہیں سکتا ہاتھ, وہ ڈوب مرے گا اسے لے کے دے گا نہیں. اور بعض اوقات ہوتا ہی کچھ نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے وہ دیتا ہی نہیں, بعض اوقات دے سکتا ہی نہیں. تو یہ ساری کمزوریاں ویکنیسز بندوں کے ساتھ ہیں, اللہ کے ساتھ اللہ کیا ہے, سب کچھ دے سکتا. تو ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے. اب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایون وہ چیزیں جو بندے بھی دے سکتے ہیں وہ پہلے کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. میں جب صبح پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی اور خیالات اپنے جمع کر رہی تو اچانک مجھے کوئی پریشانی یاد آئی. ہوتا ہے نا پڑھ رہے ہوتے ہیں جب بالکل تنہائی میں خاموش بیٹھ کے تو آپ کو طرح طرح کے خیال بھی آتے ہیں. اچھا لکھتے لکھتے میرا ہاتھ سلو ہو گیا, مجھے وہ چیز بادر کر رہی ہے, میں کیا لکھ رہی, کون قادر ہے یہ سب کرنے, میں کیوں نہیں مانگ رہی. میں قلم چھوڑا اور اللہ سے مانگنا شروع کر کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, تو کر سکتا ہے, تیرے ہاتھ میں سب کچھ, تو کر دے. اور میں اتنی مطمئن ہوں کہ اس کے بعد پھر اگلا کام. وہ ہر جگہ ہر وقت
ہمیشہ سنتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندو مانگو میں دوں گا، تم مانگو۔ ہاں اس کے دینے کا انداز فرق ہے، وہ نہیں جیسے بندے اچھا پانی دو تو گلاس ہاتھ میں دے دے، ایسا نہیں دیتا، اس کا اپنا ایک انداز، ایک طریقہ ہے دینے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے، کھانا پینا بھی، سواری اور ضرورت کی چیزیں، اور اس سب کے لیے اگر آپ اچھی اچھی دعائیں یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کتنی زیادہ دعائیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیں، جب میں دیکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن سب سے زیادہ ہمبل تھے۔ جتنا کچھ آپ نے مانگا شاید کسی اور نے نہ مانگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور انہوں نے جو کچھ مانگا وہ ہمیں بھی سکھایا، سب کتابیں موجود ہیں، اور دعا بھی عبادت ہی کی ایک قسم۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کامل مدد ہے، اور بندوں کی مدد ناقص مدد ہے، لمیٹڈ ہے۔ بندوں سے وہ نہیں توقع رکھنی چاہیے جس کے وہ قابل نہیں۔ اس سے پھر انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے مگر اس کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو، پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے مسئلے مسائل ہیں گھروں کے، وہ کس وجہ سے؟ اکثر لوگ کیوں ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیونکہ پتا تھا یہ چیز ہے، یہ فلاں کر سکتا پھر وہ کرتا نہیں۔ آپ بچوں پہ کیوں اتنا یل کرتے، کیوں غصہ آتا؟ جب آپ انہیں کچھ کہتے کہ یہ کرو، وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا ریئیکشن؟ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ بعض اوقات آپ اپنے پیرنٹس سے، بچوں سے، شوہر سے، دوستوں سے، مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ناقص ہیں، پرفیکشن نہیں ہے۔ تو بندوں کو بندہ سمجھے، اور الہ بس ایک ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ اس کی اصل تفسیر ہے۔ دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہد کا مطلب ہے دکھا، اور نا کا مطلب ہے ہم کو، اور اہد کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس، یعنی گائیڈ اس۔ اور ہا دال اور یا اس کا روٹ، کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ کیوں؟ وہی کیوں دکھاتا؟ اسی سے کیوں مانگا؟ اسی نے ہم کو بنایا، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس دنیا کو بھی جانتا ہے۔ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 17، اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی صرف اس کو نالج دے دینا۔ اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں، عربی میں دلالت بھی کہتے ہیں۔ میں بھی آپ اس کو عربی جانتا ہوں، اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی، جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، علم والی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے ہدایت علمی۔ اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی، آپ کو علم مل رہا ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ ہے ہدایت علمی۔ یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لایا آپ کو یہاں، نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں۔ تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی کہ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے، تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، چلا جاتا ہے انسان، کھل جاتی کتاب، پڑھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی باتیں۔ دس از ون اسٹیپ، ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 1 ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت علمی۔ آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی، کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ، جو سوچا اس کو کرنا بھی، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ۔ ابھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے۔ تو ہدایت اللہ دیتا ہے، اسی